موٹر سائیکل سوار نوجوان پیچھے بیٹھی خاتون سے جو ہے وہ اس کا اسکیچ بھی آپ نے دو ملزم آپ نے پکڑے مزید گرفتاریوں کے حوالے سے کیا اقدامات؟ جی وہ ظاہر ہے اس میں 2 پکڑ لیے تھے ہم نے, باقی کے اوپر کام ہو رہا ہے, وہ بھی ہو جائیں گے. آج کے تو اس آپ کے ساتھ جو میری یہ گفتگو ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لاہور پولیس اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی جو پنجاب پولیس کی جو پورا فوکس ہے وہ خواتین کے حوالے سے جو یہ آئے دن واقعات ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو, اس کے حوالے سے آپ کو یہ بتایا جائے کہ ہم اس پہ پوری طرح سے فلی فوکسڈ ہیں. اور آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب نے اس بارے میں ایک بڑی تفصیلی پالیسی بھی ایشو کر دی ہے. وہ پالیسی تمام پنجاب کے اضلاع میں اس کا اطلاق ہوگا اور وہ ہم نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا. کچھ واقعات جو میں آپ کے علم میں ہیں بھی اور اس حوالے سے آپ سے بات بھی کرنا چاہتا تھا. ایک کیس ہوا تھا مقدمہ نمبر 502, یہ 26/8/2021 کو ہوا. یہ تھانہ گڑھی شاہو میں ہوا تھا. اس میں مدعیہ نے یہ مقدمہ درج کرایا تھا کہ 3 افراد نے نوکری دلوانے کا جھانسا دے کر اس کو گڑھی شاہو گراؤنڈ میں گن پوائنٹ پر اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. تو دوران تفتیش عدالت کے روبرو پھر متاثرہ خاتون نے یہ کہا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا, بلکہ مجھے ایک خاتون اور ایک اور شخص ہے, اس نے یہ کہا کہ جی آپ اس قسم کا پرچہ دلوائیں, اور اس سے پھر ہم یعنی کسی کو بلیک میل کرنے کی وہ کوشش تھی. تو یہ بھی ہم نے جو یہ واقعہ ہے اس کے تہہ تک پولیس پہنچ گئی ہے, اور ان 2 افراد کو جنہوں نے اس خاتون سے یہ کروایا ان کو گرفتار بھی کر لیا, اور خاتون بھی اس میں شامل ہے, اور ہم اس کو قانون کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. دوسرا مقدمہ 1488/21 تھا. یہ مورخہ 1/9/21 کو گجرپورہ میں مدعیہ نے درج کروایا تھا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ یعنی ان کی 2 بیٹیاں چوک بیگم کوٹ سے اغوا ہوئیں اور کروڑ گھاٹی کے قریب کارخانے میں لے جا کر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. اس میں 3 کس جو ملزمان تھے وہ نامزد تھے. وہ تینوں عرفان ندیم اور دوسرے کا نام بھی عرفان ہی ہے, وہ گرفتار ہم نے کر لیے ہیں, اور ان کا حسب ضابطہ میڈیکل اور DNA وغیرہ کروا لیا گیا. تو یہ مقدمہ بھی ہم نے بڑی سرعت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کو ہم نے اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا. تیسرا ایک مقدمہ جو ہے وہ 787/21 29/8 کو درج ہوا تھا ڈیفینس اے میں. اس میں مدعیہ نے یہ کہا تھا کہ اس کے سابقہ شوہر نے اس کی 12 سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ اس کا جو ملزم ہے وہ بھی ہم نے گرفتار کر لیا ہے, اور اس کی مزید تفتیش جاری ہے. اس کا ایک ہی ملزم ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اور یہ مقدمہ بھی ہم نے سالو کر لیا ہے. پھر کچھ چند ایک ایسے واقعات بھی ہوئے جس پہ کافی ساری ہائپ کریٹ ہوئی, اور یہ جیسے ایک مقدمہ جس کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا وہ 2601/21 ہے. یہ تھانہ رائے سٹی میں ہوا تھا. اس میں جو مدعیہ ہے اس نے یہ بتایا تھا کہ 2 معلوم لڑکوں نے نوکری دلوانے کا جھانسا دے کر اس کے ساتھ زیادتی کی تھی, لیکن عدالت کے روبرو پھر اس نے بیان دیا کہ کسی نے زیادتی نہیں کی, اور ڈاکٹری معائنہ کرانے سے بھی اس نے انکار کر دیا. کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جس میں یہ امپریشن کریٹ ہوتا ہے جیسے ریپ ہوا ہے یا کوئی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور وہ اور نکلتا ہے. تو پولیس جو ہے اس مقدمے کو بتانے کا مقصد آپ کے سامنے لانے کا صرف یہ ہے کہ ہم ہر معاملے کو جو ہمارے سامنے لایا جاتا ہے یا کوئی خاتون اس کی شکایت درج کرواتی ہے تو ہم اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. صرف گریٹر اقبال پارک والا واقعہ نہیں ہے, ہر واقعہ جس میں کسی خاتون کے ساتھ ہراسگی کا کوئی ایلیمنٹ اس کے اندر ہو, یا ریپ ہو, یا کوئی اور اس قسم کی چیز ہو, تو ہم فوری طور پہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بنیادی چیز تھی جو میں آپ کو بتاؤں. عائشہ کیس میں کیا کوئی مزید گرفتاریاں ہوں گی؟ اگر جو 30 ویڈیوز تھی اور جو 60 آپ نے جو پکچرز بنائی تھی, کیا وہ تعداد پوری ہو گئی ہے؟ اور نمبر 2, مینار پاکستان میں جو لیڈیز کیبن کو آگ لگائی تھی, جو موٹر سائیکل کو آگ لگی تھی, اس میں 57 ملزم گرفتار ہے. ان کو گارڈز نے شناخت کرنا ہے, تو وہ عمل کب ہوگا؟ جی دیکھیے, یہ جو پہلا آپ نے گریٹر اقبال پارک والا جو واقعہ ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں, اس کی چونکہ تفتیش ابھی جاری ہے تو ظاہر ہے گرفتاریاں ممکن ہو سکتی ہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو اس کے بنیادی ملزمان تھے، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کی بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ ہم نے شناخت بھی کر لی ہے، گرفتار بھی کر لی ہے. اس میں متاثرہ خاتون نے ظاہر ہے عدالت اس میں جیل میں جا کے جو ضابطہ ہے اس کے مطابق ان کو شناخت بھی کیا. تو جی فرمائیے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ اب پولیس جو ہے وہ 7 سال پرانے جو ہراسمنٹ کے کیس ہیں ان پہ ایف آئی آر دے رہی ہے. نواں کوٹ میں ایک ویڈیو ایسی ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں نامعلوم افراد خلاف پولیس مدعی بن کر اس نے پرچہ دے دیا. جی. رات بھی 2 ڈاکٹروں کے خلاف مقدمہ درج ہوا، 3 سال پرانا ہے. 3 سال پرانا اس کو کہا جی مجھے ہراساں کیا گیا، یہ کیا گیا. اسی طرح یہ گڑی شو والا کیس جو ہے وہ بھی جھوٹا نکلا. آپ جو رائبنڈ والا بتا رہے ہیں وہ بھی جھوٹا نکلا. اور ایف آئی آر غالب مارکیٹ والا بھی ایف آئی آر دینے سے پہلے کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ہم تفتیش کر لیں کہ کیوں کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج ہو، اس کی زندگی خراب ہو. آپ ایک جھوٹے مقدمے سے اس کی جو ہے وہ گھریلو زندگی بھی متاثر ہوتی ہے. اسی طرح عائشہ فلم کیس میں 98 لڑکے جو ہیں وہ بے گناہ ہو گئے، وہ سوسائٹی کے بہت گھومیں گے، برا کیا اثر پڑتا ہے اس کی فیملی پر بھی. اور جھوٹے مقدمات سے پولیس کے جو لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ مزید خراب ہوتا ہے. کہ پولیس اور ریاض صاحب کی بات پہ میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں. یہاں اگر مقدمہ درج کر بھی لیا جائے، جو ہماری مجبوری ہے، وکٹم کی بات مان لی جائے، تو پھر تفتیش اس طرح کی جائے کہ اگر کوئی جیسے کوئی لڑکیاں انوالو ہیں تو پھر اس طرف ان کو بھی اس طرح نامزد کر کے تو ان کو سامنے لایا جائے تاکہ یہ بھی معاشرے میں میسج جائے. بات یہ سر کہ اگر بابر اعظم پہ پرچہ نہیں ہو سکتا، وہ لڑکی نے ٹل کا دول لگا دیتے مقدمہ درج کرانے کے لیے، اس پہ پرچہ نہیں ہوا، نہ ایف آئی آر نے دیا نہ پولیس نے دیا، تو کیا باقی واقعات سے اسی طرح انویسٹیگیٹ پہلے کر کے چھان بین کر کے اگر ایف آئی آر درج کی جائے تو اس میں کیا مزہ آئے گا؟ جی دیکھیے ڈکیتی کا پرچہ مقدمہ سر درج دیکھیے لیکن اگر یہ ہراسمنٹ کا جھوٹا بھی ہے تو وہ فوری ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیے ہراسمنٹ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے. یہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ کوئی خاتون ہمارے پاس آئے اور وہ کہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم اس کو ڈیلے کریں، یا وہ پھر اور ایشو بنتا ہے کہ جو ڈیلے کیا گیا. دیکھیے پولیس تو بہت بڑی ایجنسی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کی، سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے کی، کام ہی یہ ہے ہمارا. تو جب پرچہ ہو جاتا ہے تو ہم جھوٹ کو سچ سے الگ کرتے ہیں. جو مقدمات جھوٹے ہیں ان کا اخراج بھی ہوتا ہے، جنہوں نے جھوٹے پرچے دیے ہوتے ہیں ان کے خلاف 182 کی کارروائی بھی ہوتی ہے، وہ ہم کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کیا جائے، جتنا کم سے کم وقت میں ہم وہ کر سکتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. لیکن ہماری جو پالیسی ہے وہ پرچہ دینے کی ہے، پرچہ دینے کے بعد پھر بات آگے چلتی ہے. ڈکیتی کا پرچہ کیوں نہیں دیتے، کیوں اتنی تاثیر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بیسیکلی ڈی آئی جی لاہور طارق جمال اس وقت لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. حالیہ ہونے والے زیادتی کے واقعات کے حوالے سے بریف کیا گیا. ہراسگی کے واقعے کو فوری طور پر کارروائی کی جاتی ہے. پنجاب کے تمام اضلاع پر پولیس نے واضح پالیسی اپنائی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کچھ واقعات پر بہت زیادہ ہائپ بھی کریٹ کی جاتی ہے. اور بلیٹن سے فی الحال